بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو 1 سال ہوا تھا اور میں ماں بن گئی تھی۔ میری بیٹی بہت چھوٹی تھی، لیکن ابھی میں اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی تھی، کیونکہ میں نے اپنے 40 دن یہیں پہ پورے کرنے تھے۔ میں یہ دیکھ کے حیران تھی کہ میری چھوٹی سی بیٹی کے کپڑے، جوتے، دودھ، پیمپر سب کچھ اس گھر سے غائب ہو رہا تھا، جبکہ اس گھر میں اور کوئی چھوٹا بچہ نہ تھا۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی، لیکن ابھی کم عمر تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ تو ہی کہیں رکھ کے بھول جاتی ہے۔ لیکن مجھے میری چھوٹی بہن پر شک ہوا۔ ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی گود میں تو ایک میرا نام مریم ہے۔ جب میرے ہاں اولاد ہونے لگی تو سسرال والوں نے مجھے میرے ماں باپ کے گھر بھیج دیا۔ ہمارے ماں باپ کا گھر ایسا ہے کہ یہاں پر میرے چاچو پھوپھو سب ایک ساتھ رہتے تھے، اور سائڈ پر ایک گھر بھی خالی تھا، جسے سب لوگ بھوت بنگلہ کہتے تھے۔ اس لیے جب گھر آئی تو یہ گھر بیچنے کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ اتنی آسانی سے نہیں بیچیں گے۔ میں یہیں پہ رہنے لگی اور اللہ نے کرم کیا، میری ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ میں بہت خوش تھی، کیونکہ میری پہلی اولاد تھی۔ میری بہن کا نام سمینہ تھا۔ وہ مجھ سے چھوٹی تھی، ابھی اس کی شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن گھر میں چاچو نے اپنے بیٹے کے لیے اس کے رشتے کی بات کر دی تھی کہ اب منگنی ہو جائے، شادی کے بعد ہو جائے گی۔ جب میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ سمینہ کی شادی فیضان سے کریں گے، تو میری ماں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا بالکل بھی نہیں کرنے والی۔ جیسے ہم نے تیری شادی خاندان سے باہر کی، ہم اس کی شادی بھی خاندان سے باہر ہی کریں گے۔ اس خاندان کے لڑکوں کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ ہم لوگ اس کی شادی کی بات کر رہے تھے، لیکن وہ کن خیالوں میں تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ میں 2-3 دن سے دیکھ رہی تھی کہ میری چھوٹی سی بیٹی کا سامان نہ جانے کہاں غائب ہو رہا تھا۔ جتنے سوٹ لے کر آئی تھی، اس میں سے 2-4 سوٹ غائب تھے۔ کبھی اس کے دودھ کا ڈبہ اٹھا لیا، کبھی پیمپر کا پیکٹ آدھا ہو جاتا۔ جب میں اپنی ماں سے بات کرتی تو ماں نے کہا کہ وہ ابھی ابھی ماں بنی ہے نا، اس لیے تجھے بھولنے کی بیماری ہو رہی ہے، تو خود ہی چیزیں رکھ کر بھول رہی ہے۔ لیکن ایسا نہیں تھا، اب تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ مجھے صاف شک پڑ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی چیزیں چرا رہا ہے، لیکن اس کے گھر میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو ایک میری کزن تھی جو میرے چاچو کی بہو تھی، لیکن اس کا بڑا بیٹا 8 سال کا تھا۔ ابھی تک اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ میرے سامان سے چھیڑ خانی کرتی ہوگی، لیکن 10-15 دن کی چھوٹی سی بچی کے کپڑے اور 8 سال کے بچہ کیسے پورے آ سکتے ہیں؟ یہ بات کرنے کے لیے میں اپنی ماں کے پاس گئی تو وہ پہلے سے ہی میری بہن کو ڈانٹ رہی تھی، کہ کہہ رہی تھی کہ سمینہ تو نہ جانے آج کل پتہ نہیں کن خیالوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ میں تجھے بلا رہی ہوں اور تو کہ پتہ نہیں کہاں، تجھے پتہ نہیں کہ گھر کی تیری بہن آئی ہے، اس کو بھی خیال کی ضرورت ہے، چھوٹی سی بہن ہے، تجھے تو بچے بہت اس پسند ہیں نا، تو کی تو بھی کہتی ہے سنبھال کہ بس لینا بچہ تجھے۔ ہونا چاہیے، پھر گھر میں اب تیری دعا قبول ہوگی، اب تو بچی سے کیوں نہیں کھیلتی، کہاں غائب ہو جاتی ہے، اب تیرا محلے میں آنا جانا بند ہے، تو جو جوان ہو رہی ہے اور سمجھ نہیں رہی۔ لیکن ایسا نہیں لگتا کہ کچھ نہیں، مجھے موڈ بھی حیران ہے۔ تو بچپن سے ہی میری بہن کو بچوں سے بہت پیار تھا۔ وہ بار بار کہتی کہ گھر میں چھوٹا بچہ ہونا چاہیے۔ اب جب میری بیٹی دنیا میں آ گئی تو وہ اس کی طرف ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، بچوں کے شوق ویسے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے، لڑکی کہیں ہمیں رسوا کروائے۔ پتہ نہیں میری ماں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا تھا، وہ کیوں ہمیں رسوا کرواتی، وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ لیکن وہی بات ہوئی جس بات کا ہمیں ڈر تھا، سب کچھ سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ سمینہ صبح سے غائب تھی اور سب گھر والے اسے تلاش کر رہے تھے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بھوت بنگلے میں سے ہلچل کی آواز آئی۔ بھوت بنگلے کی ایک اور ہمارے گھر کی دیوار بالکل ایک ساتھ تھی، یہ بھی ہمارے ہی پراپرٹی کا حصہ تھا، لیکن کوئی اس کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار نہیں تھا، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ یہاں پر بھوتوں کا بسیرا ہے۔ یہاں پر میری ایک پھوپھو رہتی تھی، ان
ان کے گھر پہ نظر بھی تھی۔ ان کی شادی ہوئی تو وہ اپنے گھر جانے کے بجائے اپنے شوہر کے ساتھ یہیں پہ رہنے لگی اور 2 ہفتے بعد ہی وہ پاگل ہو گئی۔ ان کے ساتھ 3-4 عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوئے تھے جس پہ ہم نے اس وقت غور نہیں کیا تھا۔ ایک دفعہ تو انہوں نے اتنا بھی کہہ دیا تھا کہ آدھی رات کو میں ہوا میں اڑ رہی تھی اور میرا شوہر مجھے نیچے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں زمین سے 4 فٹ اوپر تھی اور ہوا میں اڑ رہی تھی اور نیند میں تھی۔ اس کے بعد وہ گھر سے چلی گئی، اپنے سسرال چلی گئی، لیکن پھر وہ 2 ماہ بعد بیمار ہو کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اس لیے اب اس بنگلے کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور اس کا گاہک بھی نہیں ملتا تھا، پڑے پڑے خراب ہو رہا تھا۔ وہاں سے سمینا کی آواز آنا بہت ہی عجیب تھا، کیونکہ سمینا تو ویسے ہی بہت ڈرپوک تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے چاچو کا بیٹا اسے پکڑ لایا اور وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ ہم اس لڑکے کو جانتے تھے، یہ ساتھ والوں کے گھر میں رہتا تھا، اس کا نام حسنین تھا۔ جس طرح یہ میرا کزن ان کو لے آیا تھا، میں سمجھ گئی تھی کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اس نے کہا کہ اس لڑکی نے ہماری ناک کٹوائی، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اس لڑکے کے ساتھ تھی اور دونوں کے بیچ یہ چکر پتہ نہیں کتنے دنوں سے چل رہا تھا۔ ہم لوگ تو حیران رہ گئے کہ ہماری کم عمر سمینا ہمارے اس طرح منہ سے کالا کروائے گی۔ میری ماں نے سکینہ سے کہا کہ یہ سچ ہے؟ تو اس نے سر جھکا لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ سچ تھا۔ پوری جوائنٹ فیملی کے سامنے ہماری عزت کا کچرا ہو گیا۔ سب نے کہا کہ رباب نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی نہیں کی۔ ایک نے باہر پسند کی شادی کر لی اور دوسری نے بھی چکر چلا لیا۔ میری بھی پسند کی شادی تھی، لیکن اس کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا، اور اب جب بولنے کا موقع ملا تو سب لوگوں نے اندازہ لگا کے اپنی بڑھاس دکھانے کی کوشش کی تھی۔ سمینا کا جھکا ہوا سر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ ہمارے بھی جھکا گیا ہے۔ وہ لڑکا ساتھ والوں میں رہتا تھا، وہ لوگ بھی اچھے کھاتے پیتے۔ میری ماں نے سب کے سامنے کہا کہ معاف کر دے، پہلی اور آخری غلطی سمجھ کے دونوں کو معاف کر دیا، پر سمینا نے ایسی بات کی کہ سب حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ ہمیں معافی نہیں چاہیے، ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیں۔ میری ماں نے سمینا کے منہ پر تھپڑ مار دی۔ تو یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے؟ تیری شادی کی عمر ہو گئی ہے اور تیری شادی کہاں کروانی ہے؟ یہ ہم لوگ فیصلہ کریں گے، تو نہیں کیسے جانتی ہے اس لڑکے نے کب سے چل رہی ہے سب کچھ؟ اب وہ لڑکا بھی اس کے حق میں بولنے لگا۔ جب میری ماں سمینا کو 2-4 تھپڑ مارنے لگی تو اس لڑکے نے میری ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور سب لوگ حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ آپ سمینا پر اس طرح ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، اگر آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے تو مجھ پہ غصہ نکال لیں، میری ماں نے اس کے منہ پر بھی تھپڑ مار دے۔ لیکن اب مارنے پیٹنے سے کیا ہونے والا تھا؟ وہ دونوں باغی ہو چکے تھے۔ میرے بڑے تایا ابو جان کا اس گھر میں راج چلتا تھا، وہ کافی دیر سے یہ سب کچھ سن رہے تھے اور بالکل چپ تھے، لیکن ان کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ بہت بڑا طوفان آ گیا ہے۔ میرے بابا تو اس دنیا میں تھے نہیں، اگر ہوتے تو شاید وہ غصے ہی کرتے۔ بڑے تایا ابو نے کہہ دیا کہ اس لڑکی کو اس لڑکے کے ساتھ رہنے دو اور گھر سے نکال دو، ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کیونکہ ایسی بے شرم لڑکی کو ہم گھر میں نہیں رکھنا چاہتے۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ سب کچھ انہوں نے سمینا کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ وہ کہے کہ نہیں مجھے گھر سے نہیں نکالو، اس لڑکے کا ہاتھ چھوڑ کر واپس آ جائے، کیونکہ تب ہی اب بڑے سمجھدار اور سلجھے ہوئے آدمی تھے۔ انہوں نے ابھی تک پورے گھر کو سنبھالا ہوا تھا، کسی کی جرأت نہیں تھی کہ گھر میں کوئی فساد ڈالے، جبکہ اس گھر میں دیورانی جیٹھانی نندیں بھابیاں سب ایک ساتھ رہتی تھیں۔ پر سمینا نے دوسری بات بھی ایسے کی کہ سب لوگ حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور تھوڑی دیر بعد سامان پیک کر کے آئی اور لڑکے کو کہنے لگی کہ چلو حسنین، ہم سب لوگوں تو یقین نہیں ہو رہا کہ گھر کے سب سے لاڈلی بیٹی نے اس طرح کے گل کھلائے تھے۔ اور وہ لڑکا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکلے اور جو میری امی نے کہا یہ تو واقعی جاری اس کے پیچھے جاؤ، لیکن کیسے اس کے پیچھے جانی، کیونکہ وہ وہی ہے، کہاں غائب ہو گئی پتہ نہیں چلا۔ گھر میں جیسے قیامت کے بعد ماحول ہونا چاہیے ہو چکا تھا، لیکن اب سب لوگ میری ماں کو طعنے دے رہے تھے کہ تم نے ہی تربیت نہیں کی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے۔ میری ماں نے کہا یہاں تک کہہ دیا کہ اس کے پاس آئی ہوئی تھی، میں اس کے بچے اور اتنی مصروف تھی کہ دوسری بیٹی کی توجہ نہ دے پائی۔ اس بات سے بڑا لیکن میں ابھی
کیونکہ میرا سسرال یہاں سے بہت دور تھا، مجھے سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ماں کی تسلی دی لیکن وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ سمینہ تو مڑ کر واپس ہی نہیں آئی۔ شام کو میری ماں حسنین کے گھر گئی اور وہاں پر بھی ایسا ہی ماحول تھا۔ وہ میری ماں کو ہی باتیں سنانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی تو ہمارے بیٹے کو کوئی رابطہ ہی نہیں تھا، واسطہ ہی نہیں تھا، بلکہ ایک دن ہم نے کہا کہ سامنے والی سمینہ سے تمہارا رشتہ کرتے ہیں تو ہمارے بیٹے نے صاف انکار کر دیا۔ پھر یہ کیا ہوا، وہ اس کے لیے گھر سے چلا گیا، کہاں گیا پتہ نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، ماں باپ، میرا بیٹا ایک ہے۔ میری ماں نے کہا میری بیٹی ناداں ہے، یہ سب کچھ غلط سے ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے معاشرے کے سرد و گرم کے آگے پھینک دیں، ہمیں اسے سمجھانا چاہیے۔ لیکن وہ تو میرے یہاں پہ 2.5 مہینے پورے ہو گئے اور میں نے یہاں سے جانا تھا۔ جب مجھے سامنے کا منظر دیکھنے کو ملا میں نے حیران رہ گئی۔ حسنین بازار میں پھر رہا تھا اور سمینہ بھی اس کے ساتھ۔ دونوں کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا سمینہ ماں بننے والی ہے۔ پتہ نہیں مجھے یہ سب کچھ کیوں لگا، لیکن اس کے باوجود دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا تھا۔ بڑی پریشان ہوئی، سوچا کہ یہ بات ماں کو بتاؤں یا نہ۔ نہیں، میں نے ان لوگوں سے کوئی بات نہیں کی، بس چپ کے ان کو دیکھا اور واپس آ گئی۔ میں نے واپس اپنے سسرال جانا تھا، اس لیے کچھ شاپنگ کرنے آئی تھی۔ اپنی ماں کو یہ سب کچھ بتایا تو میری ماں نے پہلے تو کانوں کو ہاتھ لگائے اور پھر رونے لگی۔ اور جب لڑکا لڑکی ایک ساتھ ہوتے ہیں تو عشق معشوقی کا کھیل کھیلتے ہیں تو اس کا انجام تو یہی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے شادی بھی کی ہے یا نہیں، اور ہمیں پتہ چلا کہ ان دونوں نے شادی کر لی تھی، نکاح کر لیا۔ ایک بات مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ حسنین کی ماں کہنا تھا کہ وہ مجھے بھی سمینہ سے نہ تو شادی کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اس کے سے کوئی واسطہ پتہ۔ انہوں نے اچانک سے کیا ہوا، انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تو کہہ رہی آپ کی بیٹی نے جادو کر دیا ہے ہمارا بیٹا، ورنہ آپ کی بیٹی کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ اگر ایسا تھا تو پھر اس نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا تھا؟ اتنے بڑے قدم ہوا میں نہیں اٹھائے جاتے۔ پھر واپس اپنے سسرال آ گئی۔ 4 مہینے مجھے بعد میری ماں کا فون آیا، اس نے کہا واپس آ جاؤ، بہت بڑی بات ہوگی۔ میرے سسرال والے اچھے تھے، آنے جانے پر روک ٹوک نہیں تھی، میں چلی آئی۔ میری ماں نے کہا میرے ایک کزن نے، یہی تمہارے ماموں کے بیٹے نے اپنی آنکھوں سے سمینہ کو دیکھا۔ زمینہ اور حسنین کو ان چھوٹا بچہ بھی تھا۔ یہ بات چھوٹی نہیں تھی، دونوں نے شادی کر لی تھی، اولاد بھی پیدا کر لی تھی۔ جبکہ معاشرے میں یہ بات پھیل جاتی تو بے حیائی پھیلانے کا موجب قرار دے کر شاید اس علاقے سے نکال دیے جاتے۔ اتنی کم عمر دونوں نے نہ صرف شادی کر بیٹھے تھے بلکہ ماں باپ بن گئے تھے۔ میری ماں بڑی پریشان تھی۔ اس نے کہا سمینہ کو کیا ہو گیا؟ وہ تو بہت اچھی لڑکی تھی، پڑھائی میں بہت تیز، ہر کام میں طاق تھی، میری بات بھی مانتی تھی اور کبھی منہ پر کوئی بات تک نہ تھی۔ بس ایک ہی شوق تھا اسے، چھوٹے بچوں سے بہت پیار تھا۔ بار بار کہتی تھی گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہونا چاہیے، ورنہ کس حوالے سے کبھی تنگ نہیں کیا۔ پھر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا؟ مجھے بھی سمینہ کی باتوں سے بہت کبھی نہیں لگا کہ اسے کسی سے محبت ہو، اس کے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتی ہو، بچہ بھی پیدا کرنا چاہتی ہو، اور وہ بھی اتنی جلدی۔ میں نے تو کبھی بات نہیں کی تھی اور عشق کے جھانسے میں آ گئی۔ اگر ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت تھی تو یہ بات کسی کو پتہ کیوں نہ چلی؟ نہ ہمارے گھر میں کوئی بھنک پڑی، نہ لڑکی کی ماں کے بقول اس کی زندگی میں کوئی تھا۔ پھر یہ دونوں اچانک سے اس مقام پر کیسے چلے پہنچ گئے؟ انہوں نے اپنے گھر والوں کو ناراض کر کے شادی کر لی اور پتہ نہیں اب کہاں رہ رہے تھے، اور تو اور بچہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ سب لوگ میری چھوٹی بہن کے خلاف اس طرح باتیں کر رہے تھے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کے اندر اتنا زہر تھا۔ وہ اب باہر آ گیا۔ کہنے لگے کہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ لڑکا بہت خوبصورت جوان ہو رہی ہے اور اسی لڑکی کی جوانی میں تو قدم بہہ جاتے ہیں۔ میں گھر آئی تھی کیونکہ مجھے اپنے ماں باپ کو تسلی دینی تھی۔ میں نے کہا تھا کیا مطلب آپ ایسی لڑکیوں کہ ایسا کون سی حرکت کی ہے اس نے ہمارے خاندان میں؟ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگر کسی نے اسے ایسی باتوں میں لگایا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عورت کہنے لگی چھوڑو آج کل اتنا بچہ کوئی نہیں ہوتا کہ کسی اپنی باتوں میں لے خراب ہوتا ہے، نہ ویسے ہی ایسا کرنا چاہیے۔
میں اس سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ میری ماں رونے لگی اور کہا کہ کس کس کو گھر سے نکالو گی، اس طرح ہمارے ساتھ آنا جانا ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو آتا ہے یہی سوال کرتا ہے کہ وہ دونوں گود میں بچہ اٹھائے پھر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات تھی، جب میں نے اس بچے کو دیکھا تو مجھے وہ بچہ عمر کا بڑا لگ رہا تھا، کیونکہ اب میری اپنی بیٹی بھی تھی، اس لیے مجھے پتا تھا کہ یہ بچہ ان کی شادی کے بعد پیدا ہوا تھا، شادی سے پہلے پیدا ہوا ہوتا۔ تو جب میں نے یہ بات اپنی ماں کی تو میری ماں اور بھی زیادہ رونے لگی، کہا کہ اس کا مطلب شادی سے پہلے ہی وہ سب کچھ کر چکی تھی جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ سمینا کو دیکھ کے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ حاملہ ہے، لیکن بچہ عمر میں بڑا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور معاملہ۔ میں بولنے لگی تو میرے بھائی نے باتیں سن لی اور اس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس بے شرم کا اس گھر میں نام بھی لینے کا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا بھائی اس معاملے میں غصہ تو تھا، لیکن زیادہ نہیں بول رہا تھا، کیونکہ وہ تو اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بہت زیادہ بولتا تھا، لیکن پتہ نہیں اس معاملے میں وہ ٹٹورل سا تھا۔ جب کوئی بات ہوتی تھی وہ جبکہ ہمیں تو ایسا لگتا تھا کہ شاید اس بات کی وجہ سے وہ سمینا کی جان کا دشمن بن جائے، لیکن اس نے ایسا بھی ابھی تک تو کچھ نہیں کیا، بس ایسا غصہ کرتا تھا کہ جیسے سمینا نے کہا ہو کہ میں نے لڑکوں کو یونیورسٹی میں جا کے پڑھانا ہے اور وہ ایسا نہ جانے، یعنی اس کا غصہ اس لیول کا تھا۔ انہوں نے میرے معاشرے کے سب سے اصولوں کو توڑ دیا تھا، جو عمر ان کی پڑھائی کرنے کی تھی، اس میں شادی کر بیٹھے، بچہ بھی پیدا کر لیا اور پورے معاشرے میں اس بچے کو لے لے کر پھر رہے تھے۔ سب کو پتا تھا کہ ان کا بچہ ناجائز ہے، ان کی شادی سے پہلے ہی ہونے والا تھا۔ میرے سسرال والے اچھے تھے، وہی باتیں کر رہی تھی، کہہ رہے تھے کہ تمہاری تو بہن ایسی نکلی، تم بھی کہیں ایسی تو نہیں تھی، ہمارے بیٹے کا دھوکہ دے دیا، بیٹی تو ہمارے بیٹے کی ہے نا، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا۔ شوہر چاہتا، اس نے کہا کہ تم لوگ باتیں نہیں سناؤ، کہا پھر کیا کرو گے، اب لوگ باتیں کرتے رہیں گے، اس سے خود موقع دیا ہے۔ جب میں اپنے سسرال والوں کی اتنی سی بات سن کر ہی پریشان ہو گئی تھی، تو پھر میری بہن سب کچھ کیسے برداشت کر رہی تھی؟ اس کے اندر اتنی ہمت کب اور کیسے وہ سب کی باتیں سن رہی تھی؟ میری بہن نے اپنے لیے اور ہم سب کے لیے مصیبت بنا دی تھی۔ اب اس کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا یہ اس نے برداشت کرنا تھا، لیکن یہ سب کچھ بہت ہی زیادہ عجیب تھا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جیسے ہم نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، ہم اس سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے، ایسے ہی وہ ہم سے بھی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ یہ وہی بات ہو گئی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی کہ ایک تو وہ غلطی پر تھے اور توڑ دکھا رہے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم ابھی اس معاملے میں بولنا، اس نے جو بہرحال غلط کیا ہے۔ اس نے معاشرے کے سارے اصول توڑ دیے، اب تمہارا اس کے ساتھ ملنا بالکل ناجائز ہے۔ لیکن ایک دن مجھے وہ بازار میں نظر آئی تو میں نے اسے روک لیا، اور وہ بچے کو بھی اس کی گود میں تھا۔ میں نے بچے کو غور سے دیکھا، میرا جو انداز تھا وہ بھی اپنی جگہ تھا۔ میں نے کہا تم سے ضروری بات کرنی ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے آپ سے کوئی بات نہیں ہے باڈی، مجھے جانے دیں۔ میں نے کہا اچھا، بھول گئی ہو، بڑی بہن ہوں میں تمہیں ماں کی طرح پالا ہے، بتاؤ مجھے اب یہ سب کچھ کیا ہے، کہاں؟ یہ رو رہی تو حسنین تو تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، تو تم بھی کسی کو پسند کرتی تھی، پھر اچانک سے تم لوگوں نے سب کچھ کیسے کر لیا، اور یہ بچہ بھی نہ جانے کیسے دنیا میں آ گیا۔ تمہاری شادی کو تو ابھی پورے 10 مہینے بھی نہیں ہوئے اور یہ بچہ مجھے 4 مہینے کا لگ رہا ہے۔ سمینا، تم سب کچھ بیوقوف بنا رہی ہو، پر مجھے نہیں بنا سکتی۔ تم نے یہ گناہ کیا ہے یا کسی اور کا گناہ اپنے سر لے کر بیٹھی ہو؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ یہ سب کچھ مجھے سڑک پر کھڑے ہوئے بتا رہی تھی، بلکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ دیکھ کر میں اور بھی حیران رہ گئی کہ وہ بھوت بنگلے میں ہی رہ رہی تھی، یعنی ہمارے ہی گھر میں رہ رہی تھی۔ تم یہاں پر رہتی ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ بھوت کا سایہ ہے، اس نے کہا۔ باجی، سب سے بڑا بھوت پریت وہ ہوتا ہے جو آپ کے سچے جذبات کو سمجھتا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے آپ دیکھ رہی ہیں نا، اس کا نام ہم نے علی رکھا ہے، بس اس کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب اس کے لیے کیا ہے یہ سب کچھ؟ اس کا مطلب یہ کہ تمہارا
اپنا بچہ، کیا تم شادی سے پہلے ہی اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا؟ کہا باجی جو حرکتیں میں نے کی نہیں آپ وہ بول رہی ہیں، کیوں بول رہی ہیں؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں اس کی بات سن کر حیران لگی۔ میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک دن بازار میں جا رہی تھی، جب مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا کہ جس طرح سے آواز آ رہی ہے وہاں پہ حسنین بھی کھڑا تھا۔ حسنین بھی کھڑا تھا، محلے میں ہی رہتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم بچے کو کوڑے میں پھینک رہے ہو۔ میں نے باتیں سنا دی۔ اس نے کہا میں کوڑے میں پھینک نہیں رہا، میں کوڑے سے اٹھا رہا ہوں۔ جس نے یہ کام کیا ہے اس کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں، پولیس کی طرف جاؤں گا۔ میں نے کہا کس نے کیا ہے یہ سب کچھ؟ اس نے کہا تمہارے بھائی نے۔ میں نے اسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے، پتہ نہیں اس نے کسی لڑکی کے ساتھ چکر چلایا، لیکن یہ تمہارے بھائی کا بچہ ہے۔ میں سن کر تو حیران رہ گئی اور میں نے اس بچے کو گلے لگا لیا۔ تو کیا غلط کیا؟ جب مجھے میری بہن نے یہ بات سنائی تو میں بھی بہت حیران تھی۔ میں نے کہا کہ ہمارے بھائی اس معاملے میں زیادہ کیوں بول رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اس کو بچے بھی اسی طرح تھا۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ آپ کا سامان بھی غائب ہو رہا تھا نا، وہ بھی اسی لیے ہو رہا تھا کیونکہ میں اس کے لیے چیزیں لے کر جا رہی تھی، لیکن پھر ہم نے نتیجے پر پہنچے تو ہم نے اس کو اس طرح سے پال سکتے تھے، ہمیں اس لیے پورا دن دینا ہوگا۔ اور پھر ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی سے بات کرتے ہیں، لیکن جب اس بات کی نوبت آئی تو میری طرف سے جہاں پھینک دو، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس کی ماں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، شادی کر لی ہے، اس لیے لوگوں نے اس چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا فیصلہ لیا۔ ہم بچے کو پالیں گے لیکن اس کے لیے ہم دونوں ایک ساتھ رہنا ضروری ہے، کیونکہ نہ تو وہ اکیلا یہ کام کر سکتا ہے، نہ ہی میں اسے اکیلی گھر لے آ سکتی ہوں۔ میرے بھائی نے مجھے کہا کہ اگر یہ بچہ تم نے سب کے سامنے پیش کر دیا، کہا کہ میرا بچہ تو تم دونوں کو ختم کر دوں گا، بس پھر ہم لوگوں نے اس معصوم جان کی خاطر اپنی زندگی اور اپنی عزت کو برباد کر لیا، ایک دوسرے سے نکاح بھی کر لیا۔ اب ہم لوگ اس کے ماں باپ ہیں اور بھوت بنگلے میں رہ رہے ہیں، اس کو پال رہے ہیں۔ حسنین بہت محنت کرتا ہے اور پورا دن اس کو سنبھالتا ہے، ہم دونوں ہی کام کرتے ہیں۔ آپ بتائیں باجی، کیا یہ میرے لیے ناجائز اولاد ہے؟ یہ بچہ ناجائز، اس کو پیدا کرنے والا باپ ناجائز ہے؟ میری بہن نے آج یہ بات کی تو میں حیران رہ گئی کہ بہت بڑا قدم اٹھا لیا، لیکن ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو سب کے سامنے بدنام نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات جا کر میں امی کو بتاؤں گی۔ حسنین کے گھر والوں کو بھی حیران رہ گئے، میرا بھائی سب کے سامنے شرمندہ ہو گیا۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ ایک تو نے غلطی کی اور پھر بچے کی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی، کاش ہم نے بھی ایسا ہی کیا ہوتا، تو پیدا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ میرا بھائی جیسے ہی ٹوٹ کر رونے لگا، اس کی زبان بند ہو گئی، اس کے معاملے میں کچھ نہ بولتا۔ ہم اپنی پڑھائی پوری کرو، جب تم اس کی پڑھائی پوری نہیں ہوئی تو ہمارے گھر میں ہی روئی، اس کے بعد ہم حسنین کے ساتھ رخصت کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے نکاح تو کر لیا تھا لیکن صرف بچے کے لیے، اور دوسری طرح ان کے بیچ میں کوئی معاملات نہیں تھے۔ ہم نے اپنی بہن کو بھی باقاعدہ رخصت کیا۔ باتیں کرتے والے لوگ بھی ابھی باتیں کرتے ہیں، لوگوں نے واقعی ایک ایسا کام کر دکھایا۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل بٹن دبانا مت بھولیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔